شان حیدر جوادی صاحب کا جو ہے وہ طبع ہوا میرے ہاتھ میں ہے. اس کے شروع میں مقدمہ کے طور پر حافظ سید قرار حسین واعظ صاحب محمد آباد گوہنا میو انڈیا کے، یہ 17 دسمبر 1990 تاریخ لکھی ہوئی ہے. تب کا ان کا یہ اس کے اوپر مقدمے کے طور پر صفحہ 3 پر وہ بات شروع کی ہے. انہوں نے صحیفہ اعجاز قرآن حکیم کا جدید ترجمہ، اس کے ضمن میں وہ آگے صفحہ 5 پر لکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معجزہ بنا کر نازل فرمایا، تو ختم نبوت کے اس صحیفہ اعجاز کا محافظ بھی وہ خود ہی بنا. اور دنیا چھوڑنے سے پہلے حضرت خاتم الانبیاء جناب مرسل اعظم نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مشہور حدیث ثقلین کے ذریعہ قرآن و اہل بیت کو ایک دوسرے کا ساتھی لن یتفرقا کی قید سے ساتھ بنایا اور بتایا. یہی وجہ ہے 14 صدیوں میں 14 لاکھ سے زیادہ قیامت خیز انقلابات آئے، مگر قرآن حکیم کے زیر و زبر تک میں فرق پیدا نہ ہو سکا. یہی وہ آخری آسمانی اعجازی کتاب ہے جس میں کسی قسم کی تحریف، کمی زیادتی یا رد و بدل آج تک ممکن نہ ہو سکی. حالانکہ اسلام دشمن طاقتوں نے تحریف قرآن کے سلسلہ میں کافی زور آزمائی اور غوغا آرائی کی، اور یہ چاہا کہ قرآن حکیم کی صداقت و سند کی بابت فکروں کو تحریفی شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا جائے، لیکن جس کے تحفظ کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہو اور من جانب اللہ اہل بیت رسول و اطرت رسالت معاب جس کے تحفظ پر معمور ہو، اس کو کون مشکوک بنا سکتا تھا؟ یہی راز ہے کہ قرآن حکیم کا دامن اعجاز جملہ شکوک و شبہات سے قطعاً و حتماً پاک صاف رہا ہے اور انشاءاللہ رہے گا. یہ میں نے ابھی وہ بھی صحیح اسی معنی میں تسلیم کر رہے ہیں کہ جس معنی میں الحمدللہ فریق الف تسلیم کرتا ہے، فریق با بھی اس کو اسی معنی میں تسلیم کر رہا ہے. یہ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی ہے. اور یہ میں نے 7 الفاظ استعمال کیے تھے کہ ظاہری طور پر وہ اس کو اسی معنی میں تسلیم کرتے ہیں. فریق با جو ہے جس معنی میں فریق اول یعنی فریق الف اس کو تسلیم کرتا ہے، وہ بھی اسی معنی میں اس کو تسلیم کر رہے ہیں. اور رہی بات کہ یہ ان کو اپنے ایک مخصوص عقیدے کی وجہ سے لوگوں کے سامنے اس کو اسی معنی میں تسلیم کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ حقیقی طور پر وہ اس کو اس بات قطعی طور پر تسلیم نہیں کرتے جس طرح فریق الف اس کو قطعی طور پر اور قطعی النص اور قطعی الدلالت کے طور پر تسلیم کرتا ہے، بلکہ فریق با جو ہے وہ تو اپنی کتب میں بڑی دیدہ دلیری سے یہ بات کہتا ہے کہ یہ قرآن حکیم جو آج مسلمانوں کے پاس موجود ہے یہ وہ نہیں ہے جو آسمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا، بلکہ اصل قرآن وہ تو کہیں اور ہے. بلکہ لکھنے والوں نے تو اس پر ایک کتاب بھی لکھ ماری، فصل الخطاب فی تحریفی کتاب رب الارباب، حسین بن محمد النوری الطبرسی، انہوں نے تو یہ کتاب لکھ دی کہ یہ قرآن جو آج مسلمانوں کے پاس ہے یہ محرف شدہ ہے، یہ وہ قرآن نہیں ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا. اور بلکہ انہوں نے تو اس کے صفحہ 180 اور 81 پر تو ایک صورت بھی نقل کر دی کہ یہ اس قرآن کے اندر جو اصل قرآن ہے جو کہیں اور پڑا ہے
اور جو اونٹ کی ران جتنا چوڑا ہے، یعنی جس کی موٹائی چوڑائی اور اتنی، اور اس کے اندر اتنی آیات ہیں، خاص پوری ترکیب ہے اس پہ، اس پر انہوں نے جو کہا اس میں یہ خاص صورت تھی، وہ صورت مسلمانوں نے اس قرآن میں سے نکال دی ہیں، بہت ساری آیات نکال دی ہیں، وہ صورت انہوں نے نقل کی ہے سورۃ النورین، اور اس میں الفاظ جو شروع میں انہوں نے اس کتاب میں لکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان عثمان احرق المصاحف واتلف الصور التي كانت في فضل علي واهل بيته عليهم السلام منها هذه السورة، کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سارے مصاحف یعنی ایک قرات پر اور ایک رسم الخط پر جب لوگوں کو جمع کر دیا تو انہوں نے سارے دوسرے مصاحف جو تھے وہ ان سب کو جلا دیا اور بہت ساری صورتیں بھی ضائع کر دی، سارے نسخے ضائع کر دیے ان مصاحف میں، اور ان صورتوں میں ایک صورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت کے شان میں تھی، فضیلت میں تھی، ان میں سے ایک صورت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا بالنورین انزلناہما یتلوان علیکم آیاتی ویحذرانکم عذاب علیم عذاب یوم عظیم۔ آگے یہ بہت لمبی صورت، اور اسی طرح علی بن عیسیٰ سے صفحہ 180 پر یہ فصل الخطاب میں ہی حسین بن محمد نوری طبرسی فرماتے ہیں کہ علی بن عیسیٰ الاربلی سے کشف الغمہ عن طریق الامہ میں یہ عامہ میں یہ بات زر بن عبداللہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کننا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ آپ پر یہ بھی ایک آیت وہاں پر پڑھی جاتی تھی اس دور میں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بنیادی طور پر یہ آیت قرآن کے اندر یہ جو آج کل الحمدللہ اسی صورت میں جو موجود ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، تو اس میں یہ آیت موجود ہے سورہ المائدہ میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہ آیت اس طرح پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں اصل میں وہ آیت یوں نہیں تھی، وہ آیت اس طرح تھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولی المؤمنین، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی طرف سے جو آپ پر اترا ہے اس کو بیان کر دیجئے، وہ کیا ہے، ان علی مولی المؤمنین، بے شک علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مومنوں کے مولا ہیں، فإن لم تفعل، اگر آپ نے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا ہونے کی ولایت کی بات مومنوں کو نہ سنائی، فما بلغت رسالتہ، آپ نے نبوت بیان ہی نہیں کی۔ وہ یعنی ان کا یہ کہنا ہے، میں نے عرض کیا پہلے ان سے علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کے ترجمہ کے شروع میں سید قرار حسین واعظ کے حوالے سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی تحریف نہیں، تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک مجبوری کے سبب سے یا اپنے عقیدے کی ضرورت کے سبب سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ وہی قرآن ہے، ورنہ عملاً فریق با اس قرآن کو جو آج مسلمانوں کے پاس ہے وہ اس معنی میں تسلیم ہی نہیں کرتا جس معنی میں فریق اول اس کو لیتا ہے۔